مومنوں پڑھتے رہو تم اپنے آقا پر درود، ہے فرشتوں کا وظیفہ الصلاۃ الحمدللہ رب العالمین خالق المخلوقین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین طٰہٰ و یاسین وعلى آلہ وأصحابہ وأزواجہ وأہل بیتہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد جاءکم من اللہ نور، صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین و سامعات، حاضرین و حاضرات، علماء اہل سنت، حفاظ قرآن، ائمہ مساجد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آگے تشریف، اس کی وجہ پردہ نہیں ہے عورتوں کا، تھوڑا سا دقت، سب بیٹھ جائیں ادھر، زیادہ آواز تھوڑی اور بڑھاؤ، آپ کی آواز بہت کم ہے، کل کی تقریر گڑبڑ ہو جائے گی۔ آئیے ہم مل کر اپنی اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس الغریبین جان العالمین حضور رحمت للعالمین کے دربار پرحسین میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ درود پاک کی داڑھی کو عشق و محبت کی تھالی میں سجا کر حضور کی بارگاہ میں نذر کریں اور بھی لگا کر پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ من علینا ربنا اذ بعث محمدا ایدہ ایدنا بأحمدا، ارسلہ مبشرا ارسلہ ممجدا، صلوا علیہ دائما صلوا علیہ سرمدا، ایک مرتبہ کے باقی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم۔ لی خمسۃ اخفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفیٰ والمرتضیٰ وابناہما والفاطمہ۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما، مدد قبلین کی مدد کعبہ ایمان مدد، قادری نارے غوث اعظم کی زنم، دمزہ شیخ احمد رضا قطب عالم کی زنم، قادریم و چشتیم نارے یا مرشدی زنم، دمزہ شیخ شعیب الاولیاء و تاج الشریعہ و مفتی اعظم کی زنم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بڑھتا ہے بارہ نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اے رضائے احمد روحی کا فیض نور ہے، ہو گئی میری غزل بڑھ کر قصیدہ نور کا۔ ابھی آواز کم کیسے ہو گئی؟ تھوڑی اور تیز کرو، آگے پیچھے مت کرنا، تیز کر کے چھوڑ دیجیے۔ یہ مہینہ جو چل رہا ہے
آقائے کائنات فخر موجودات سرور عالم نور مجسم رحمت تمام کے آمد کا مہینہ چل رہا ہے اور پوری دنیا پوری آب و تاب کے ساتھ سرکار کا 1500 سالہ یوم ولادت منا کر خوشی پر ناز کر رہی ہے۔ یہ ہم سب کے حصے میں اللہ نے 1500 سالہ یوم سرکار منانے کا موقع نصیب فرمایا۔ نسلیں رہیں گی، انسان رہے گا تو آنے والا سال بھی پھر حضور کی آمد اور ان کے میلاد کی باتیں اور میلاد کی بہاریں ہوتی رہیں گی۔ آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، آئی ہے دنیا میں جب جب عید میلاد رسول، کھوئی ہے دنیا کا سب غم عید میلاد رسول۔ ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، ایک پلے میں وہ دونوں، ایک پلے میں وہ ایک، دونوں عیدوں سے افضل عید میلاد رسول، دو عیدوں سے افضل عید میلاد رسول۔ ہمارے حضور سراپا نور کی ذکر اور ان کی نعت اور ان کی میلاد کی باتوں سے ہم اور آپ فیضیاب ہو رہے ہیں، اور تھوڑے لمحے کے لیے سرکار کی میلاد جو ان کی والد محترمہ نے بیان کیا ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ میلاد کے معنی ہوتے ہیں پیدائش کے۔ میلاد مصطفیٰ، ولادت مصطفیٰ، آمد مصطفیٰ اور پیدائش مصطفیٰ اور نور مصطفیٰ، یہ سب الگ الگ عنوان ہیں، لیکن سب کا مقصد ذکر مصطفیٰ ہے کہ حضور کا ذکر ہو، اور حضور کا ذکر صرف آج ہی نہیں ہو رہا ہے بلکہ روز ازل سے حضور کا ذکر ہو رہا ہے اور ہمیشہ ہمیشہ ہوتا رہے گا۔ نبی پاک صاحب اولاد کا ذکر صرف انسان ہی نہیں بلکہ ہمارا اور آپ کا پروردگار رحمان بھی کرتا ہے، اور اللہ اپنے حبیب کا ذکر کرتا ہے تو ذکر نبی کو روکنے کے لیے بڑی طاقتیں لگائی لوگوں نے، بڑے مال بہائے لوگوں نے، ریال اور مال کو خرچ کیا لوگوں نے کہ نبی کا ذکر رک جائے، لیکن میرے امام کہتے ہیں مٹتے جائیں گے آزاد ہوئے نہ مٹا ہے نبی کی ذات کبھی چرچا کیا۔ اللہ کے نبی کا چرچا کل بھی ہو رہا تھا، آج بھی ہو رہا ہے اور قیامت تک ہوتا رہے گا۔ اس تقریب کا اہتمام و انسلام جو ہوا ہے میلاد مصطفیٰ کے عنوان سے اللہ کے دو بندوں کو اس کی یاد میں ہوا ہے، جنہیں دنیا حضرت سیدی آس محمد و سیدی شان محمد کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ یہ اللہ کے محبوب بندے ہیں جن کے آستانے مقدسہ سے سالہ سال سے یہاں کی بستی کے لوگ فیض حاصل کر رہے ہیں اور انہیں قیامت تک کرتے رہیں گے۔ ہم نے قرآن پاک کی آیت مقدسہ کی تلاوت کی ہے، اللہ نے اعلان فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کی اللہ کی جانب سے نور آیا۔ آنے کا مطلب کیا ہے کہ نور پہلے کہیں تھا بعد میں آیا، جیسے کہ یہ بھیلواڑا کے ناپخواں تشریف لائے تو آپ یہ کہیں گے کہ بھیلواڑا کے ناپخواں آئے، یعنی پہلے بھیلواڑا کے بعد میں مانگلگر میں آئے، نہ کہ اس کے تعلق سے آپ یہ کہتے ہیں کہ انہیں کون سی شاکری قادری تحصیل آیا،
یعنی پہلے اس کا وجود انہیں نور میں تھا. اللہ نے اپنے حبیب کے نور کے تعلق سے ارشاد فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تحقیق کی اللہ کی جانب سے ایک نور آیا. یہ نور آیا تو اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ نور کہیں تھا. آخر یہ نور پہلے تھا کہاں؟ کبھی ہم نے اور آپ نے غور کیا تو تاریخ کے اوراق کو آپ پڑھیں، علماء کی تحریرات اور ان کی کتابوں کو پڑھیں تو یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ اللہ نے ساری کائنات میں سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا. جس نے نور مصطفیٰ کو پیدا کیا اس ذات کو خدا کہتے ہیں، اور خدا کا اصلی نام اللہ ہے جسے رب العالمین کہا جاتا ہے. اور جس ذات کو پیدا کیا گیا، جس کے صدقے میں ساری کائنات کو اللہ نے پیدا کیا، اس ذات کو محمد مصطفیٰ کہتے ہیں. ان کا ذاتی نام محمد ہے، جو زمین پر ذاتی نام محمد ہے، اور آسمان میں ان کا نام احمد ہے. جس نے ساری کائنات کو پیدا کیا اس کو رب العالمین کہتے ہیں. جس کے صدقے میں ساری کائنات پیدا کی گئی اس کو رحمت للعالمین کہتے ہیں. وہ پیدا کرنے میں لاجواب ہے اور یہ پیدا ہونے میں لاجواب ہے. جس نے ساری دنیا کو پیدا کیا وہ ہمارا اور آپ کا خدا ہے. جس کے صدقے میں ساری دنیا پیدا کی گئی وہ ہمارے اور آپ کے مصطفیٰ ہیں. اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا. جب اللہ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا تو زمین نہیں تھی تو اللہ نے نور کو رکھا کہاں؟ آسمان تھا نہیں تو اللہ نے نور کو رکھا کہاں؟ جنت تھا نہیں تو اللہ نے نور کو رکھا کہاں؟ آدم تھے نہیں تو اللہ نے نور کو رکھا کہاں؟ بردے پر تھے نہیں تو اللہ نے نور کو رکھا کہاں؟ شجر و حجر تھے نہیں تو اللہ نے نور کو رکھا کہاں؟ تو علماء یہ بیان فرماتے ہیں اللہ نے اپنے حبیب کے نور کو اپنے خاص میں رکھا اور ارشاد فرمایا اے میرے حبیب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. اے میرے حبیب تو مجھے دیکھ میں تجھے دیکھوں. اے میرے حبیب تو مجھے یاد کر میں تجھے یاد کروں. اے میرے حبیب کے نور کو میرا ذکر کر میں تمہارا ذکر کروں. اے میرے حبیب کے نور کو مجھ کو اللہ نے میں تجھے محمد کہوں. اے میرے حبیب کے نور تم مجھ کو ہر ہر ذات میں تمہاری تعلیم کر تاکہ تمہیں حمد کرنے یہ تانا جواب کہہ دیا جائے. اور اے میرے حبیب کے نور میں تیری اتنی تعلیم کروں کہ کوئی ساری کائنات میں جواب کر جائے. اے میرے حبیب تو میری حمد کر حمد کر. تو اللہ نے حبیب کے نور میں اللہ کی حمد اتنی کی کہ اللہ سے راضی ہوگا. اور جب خدا راضی ہوگا تو ہم نے حبیب کی رضا سے راضی ہوگا اور انصاف سے پایا. اے حبیب دنیا میری رضا کو قرار دے دی، پورے والے میری رضا کو قرار دے دے، پچھی والے میری رضا کو قرار دے دے، پنڈر والے میری رضا کو قرار دے دے، سارے میری رضا کو قرار دے دے. لیکن تیری ذات ایسی ہوگی کہ تیری رضا کو قرار دے گا. جبھی تو ہمارے اوقات سے آقا حضرت رہتے ہیں خدا کی رضا چاہے خدا کا بھیجا ہے رضائے محمد. اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا. بعد میں اللہ نے 18,000 مخلوق کو پیدا کیا. اس میں حکمت کیا ہے؟ تاکہ میرا حبیب ہر چیز کو دیکھ. زمین کیسے بنائی گئی، آسمان کیسے بنایا گیا،
چاند کیسے بنایا گیا، سورج کیسے بنایا گیا، پہاڑ کیسے بنائے گئے، ذرات کیسے بنائے گئے، قطرات کیسے بنائے گئے، دریا کی روانی کیسے بنائی گئی، جنت کو کیسے بنایا گیا، پرچراغ کو کیسے بنایا گیا۔ اے میرے حبیب، تجھ کو سب سے پہلے پیدا کیا گیا تاکہ تیرے اوپر کسی کا احسان نہ رہے، بلکہ تیرا احسان ہر ایک پر موجود رہے، کیونکہ تو ہی آباد ہے، تو ہی بابا ہے، تو ہی اول ہے، تو ہی آخر ہے، تو ہی طاہا ہے، تو ہی یاسین ہے۔ اور جب نبی کو یہاں کے سامنے اللہ نے سب کو پیدا کیا، تیری چیز نبی کے علم سے چھپی نہیں ہے، جبھی تو یہ آنا ہمیں کہتے ہیں اور کوئی ہے کیا کیونکہ یہاں ہوگا جب وہ دیوار کی شروعات سے لے کر اللہ سے اپنے حبیب کے نور کو پیدا کیا۔ یہ نور حضرت آدم سے لے کر حضرت عبدالمطلب کی پیشانی میں ہر ایک کو چمکاتا رہا، نزول کی شکل کو اختیار کرتا رہا۔ کبھی یہ نور آدم کی پیشانی میں تھا تو آدم کو چمکایا، شیش کی پیشانی میں گیا تو شیش کو چمکایا، دانیال کی پیشانی میں پہنچا تو دانیال کو چمکایا، ذوالفقر کی پیشانی میں پہنچا تو ذوالفقر کو چمکایا، عیسیٰ مولا کی پیشانی میں پہنچا تو عیسیٰ مولا کو چمکایا۔ ہر ایک کو نور چمکاتا رہا۔ وہ اعلان کرواتے ہیں آدم کی آدمیت میں جان اسی مصطفیٰ کے نور بھی ہے، داؤد کی رحمیت میں جان اسی مصطفیٰ کے نور بھی ہے، عیسیٰ کی مسیحائی جان میں جان اسی مصطفیٰ کے نور بھی ہے، ایوب کے صبر میں جان اسی مصطفیٰ کے نور بھی ہے، مولا کے جلال میں جان اسی مصطفیٰ کے نور بھی ہے، یوسف کے جلال میں جان اسی مصطفیٰ کے نور بھی ہے۔ یہ نور ایسی شان کے ساتھ آگے بڑھتا ہے کہ ایک کے سامنے چمکتا ہے جسے دنیا حضرت حاضر کے نام سے جانتی پہچان کی ہے۔ یہ حضرت حاضر کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی کے پردادا ہے، یعنی آپ سے دادا کے والد محترم ہے۔ ان کی پہچانی میں جب نبی محترم کا نور چمکا تو حاضر میں کہتے ہیں میرے اندر یہ تماشائی آ گئی تھی، مکے کی زمین پر جب میں چلتا تھا اور چلنے کے بعد ہمارے قدم کے نیچے مٹی آ گئی تھی اور بعد میں میرے قدم کی مٹی کو نیچے کی مٹی کو اٹھاتے تھے تو وہاں سے مہک کی مہک آیا کرتی یہ کہاں سے آ رہی ہے تو آپ بردستا یہ کہتے ہیں یہ میرا کلام نہیں ہے بلکہ یہ نبی آخر زمان میں نور کا کمال ہے، یہ نور ہے جو حضرت حاضر کو بہلا رہا ہے۔ چنانچہ ہی حاضر جو ہمارے اور آپ کے نبی کے پردادا ہے، آپ کے شام میں جاتے ہیں اور مال کو بیچ کر کے یثرب کی سرزمین پر آتے ہیں کہ کہیں آپ آئے تو آپ کے چہرے کی چمک کو دیکھ کر کے یثرب کے خاندان کا سردار آگے بڑھا اور آگے بڑھنے کے بعد میں کہتا ہے اے پارسان نوجوان، اے کافی پیشانی والا نوجوان، اے حبیب زلف والا نوجوان، اے اونچی گردن والا نوجوان، اے چمکتے چہرے والا نوجوان، تو یہ بتا کیا تیری شادی ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے؟ تو حضرت حاجی نے کہتے ہیں میری شادی تو ابھی تک ہوئی نہیں ہے، کیا تو شادی کرنا چاہتا ہے؟ تو حضرت حاجی کہتے ہیں ہاں میں شادی کرنا تو چاہتا ہوں مگر ایسی لڑکی سے میں شادی نہیں کروں گا، میں شادی ایسی لڑکی سے کرنا چاہتا ہوں جو لڑکی اپنے خاندان کی ہو، جو لڑکی باحیا ہو، جو لڑکی پارسا ہو، جو لڑکی پاک دامن ہو، جس لڑکی نے اپنے آنکھوں سے غیر مرد کو ابھی تک دیکھا نہ ہو، اتنا سننا ہوتا ہے۔ وہ سردار آگے بڑھا اور حضرت حاجی کو سینے سے لگایا اور کہا حاجی جس نوجوان کی تلاش
نہیں، وہ نوجوان کوئی اور نہیں ہے، وہ نوجوان تو ہی ہے جس سے میں اپنی بیٹی کا رشتہ کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری بیٹی بادشاہ بھی ہے، میری بیٹی بادشاہ بھی ہے، میری بیٹی طاہرہ بھی ہے، میری بیٹی پوری خاندان والی ہے۔ اور جب بیٹوں کی شادی ہو رہی ہے تو حضرت حاتم کی شادی کس سے ہو رہی ہے؟ وہ کون نصیب عورت ہے؟ اس عورت کا نام حضرت سلمہ ہے۔ یہ حضرت سلمہ کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا کی پردادی ہے، جن کے شکم کے اندر نبی پاک کا نور حضرت حاتم کے جسم سے چل کر کے پہنچتا ہے تو ان سے ایک بچہ پیدا ہوتا ہے، اسی بچے کو دنیا حضرت عبد المطلب کے نام سے جانتی پہچانتی ہے۔ یہ حضرت عبد المطلب کون ہے؟ نبیوں کے نبی کے دادا جان ہے، یہی حضرت عبد المطلب ہے۔ ان کی شادی یثرب کے خاندان میں ہوتی ہے اور ایسی طیبہ طاہرہ عفیفہ فاضلہ خاتون سے ہوتی ہے جن کا نام حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ ہوتا ہے۔ یہ فاطمہ بنت عمر مخزومیہ کون ہے؟ ہمارے نبی کی دادی جان ہے۔ ان کے جسم سے 12 بچے پیدا ہوئے ہیں اور چند لڑکیاں پیدا ہوئی ہیں۔ ان 12 بچوں میں ایک بچہ چمکتی پیشانی والا، حسین زلف والا، نورانی چہرے والا، پاکیزہ رخسار والا اور خوشادہ سینے والا، لمبے لمبے ہاتھ والا، طاقت والے پیر والا، نورانی بازو والا، ایسے چمکتے زلف والا جب میں چلتا تھا تو مکے کے لوگ یہ کہتے تھے ایسا حسین نوجوان میں نے دیکھا نہیں ہے۔ جب میں بولتا تھا تو مکے کے لوگ یہ کہتے تھے اے نوجوانوں ایسے ہی بولو جیسے کہ عبد المطلب کا لوگ نظر بولا کرتا ہے۔ ان سے چلنے کا کوئی جواب نہیں ہے، کھانے کا کوئی جواب نہیں ہے، پینے کا کوئی جواب نہیں ہے، بولنے کا کوئی جواب نہیں ہے۔ معلوم ہے وہ نوجوان کون ہے؟ اسی نوجوان کو دنیا حضرت عبداللہ کے نام سے جانتی ہے۔ یہ حضرت عبداللہ کون ہے؟ ہمارے اور آپ کے آقا دونوں عالم کے دادا کے والد محترم ہیں، جن کا باپ اتنا نورانی شاہ ہوتا ہے، ان کا بیٹا عام نہیں ہوتا ہے بلکہ ان کا بیٹا ہونے کا ایمان ہوتا ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے کہ ادھر حضرت عبداللہ کی جوانی ہے اور ادھر حضرت آمنہ کی جوانی ہے۔ حضرت آمنہ بھی ایسے خاندان میں پیدا ہوئی جن کا سلسلے نسب چل کر کے حضرت مرغا پر نبی پاک دونوں عالم کے سرکار کے سلسلے نسب سے مل جاتا ہے۔ حضرت آمنہ کے والد کا نام حضرت وہب ہے، حضرت آمنہ کی ماں کا نام حضرت بلدہ ہے۔ یہ وہب کون ہے؟ ہمارے حضور کے نانا جان ہے۔ حضرت بلدہ کون ہے؟ ہمارے حضور کی نانی جان ہے۔ تاریخ یہ کہتی ہے حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جناب ہو چکی، ایک رات ایسی آتی ہے کہ آپ کی والد محترمہ نے اور آپ کے والد محترم حضرت وہب نے گفتگو کیا اور کہا میرے شوہر بیٹی جوان ہو چکی ہے، اتنی پارسا، اتنی نیک دامن، اتنی اچھی اخلاق والی میری بیٹی ہے، اس بیٹی کے لیے یثرب کی سرزمین پر کہیں کوئی لڑکا نظر نہیں آتا ہے، کیونکہ میری بیٹی ہر ماحول میں لاجواب ہے اور لاجواب بیٹی کے لیے لاجواب بیٹے کا انتخاب ہونا چاہیے۔ یہ سوچ کر کے گفتگو کر رہے ہیں کہ خواب میں حضرت ابراہیم تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں اے وہب تو پریشان ہے کہ تیری بیٹی کے لیے کون باحیا موجی شان والا نوجوان آئے گا، تو گھبرا نہیں بلکہ مکے کی سرزمین سے وادی کعبہ سردار مکے کا بیٹا عبداللہ ہے، اگر تیری بیٹی لاجواب ہے تو ان کا بیٹا بھی لاجواب ہے، اگر تیری بیٹی پارسا ہے تو ان کا بیٹا بھی پارسا ہے، اگر تیری بیٹی طیبہ طاہرہ ہے تو ان کا بیٹا بھی طیبہ طاہر ہے، اگر تیری بیٹی اونچی شان والی ہے تو اس کا بیٹا بھی اونچی شان والا ہے۔ وہ رشتہ جب آ جائے تو اس کو بنا تردد کو قبول کر لینا
ادھر حضرت عبد المطلب دیکھتے ہیں مدینہ طیبہ کی سرزمین پر حضرت آمنہ رہا کرتی تھی، جن کو آج مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے، اس دور میں پہلے اس کو یثرب کہا جاتا تھا۔ تاریخ یہ کہتی ہے ادھر حضرت عبد المطلب کے سامنے مکے سے 200 خاندان کے لوگ اپنی اپنی بیٹیوں کا رشتہ حضرت عبداللہ کی جانب بڑھا دیا ہے اور یہ کہا ہے اے سردار مکہ آج کا بیٹا عبداللہ ہر زاویے سے افضل و اعلیٰ نظر آ رہا ہے، اس وجہ سے ہم نے چاہتے ہیں ہمارے خاندان میں عبداللہ کی شادی ہو جائے، مگر حضرت عبد المطلب ہر رشتے کو رد کرتے رہے اور صحن کعبہ میں پہنچ جاتے ہیں۔ طواف کرنے کے بعد میں محراب کعبہ کو پکڑتے ہیں اور صحن کے اندر سو جاتے ہیں اور دعائیں کرتے ہیں اے زمین و آسمان کے نظام کو چلانے والے میرے بیٹے عبداللہ کے لیے کسی کارگر رشتے کا انتخاب فرما دے۔ دعا کرتے سوتے ہیں کہ اللہ کا ایک بندہ ہاتھ میں آتا ہے اور نشاندہی کرتا ہے اے میرے سارے بیٹے تو اپنے بیٹے عبداللہ کی شادی کے لیے پریشان ہے تو غم کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یثرب کی سرزمین پر وہاں کی بیٹی ہے جس کا نام آمنہ ہے، اس سے اپنے بیٹے کا رشتہ کر دے۔ آپ نے خواب ہی میں کہا آخر آپ ہے تو جو مجھ کو اپنا بیٹا بھی کہتے ہیں اور میرے بیٹے کے رشتے کے لیے نشاندہی بھی کرتے ہیں، تو آنے والے بزرگ نے کہا مجھ کو دنیا ابراہیم خلیل اللہ کہتی ہے اور جس کے رشتے کو ابراہیم خلیل اللہ کرتے ہو وہ کوئی عام نہیں ہوتا ہے، وہ حقیقت میں رسول کے امام کا باپ عبداللہ ہوا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ جب رشتہ طے ہو گیا اور جب رشتہ طے ہو جاتا ہے حضرت عبد المطلب اپنے بیٹے کو لے کر کے یثرب کی سرزمین پر پہنچے۔ رشتہ جب طے ہو گیا تو حضرت وہاب یہ کہتے ہیں اے حضرت وہاب حضرت عبد المطلب سے یہ کہتے ہیں اے سردار مکہ رشتہ طے ہو چکا ہے، اپنے بیٹے عبداللہ کے باراتی کی تعداد کو بتا دیجیے کیونکہ آپ کے چاہنے ماننے والے بہت لمبے چوڑے ہیں، آپ کے 12 بیٹے ہیں، ان کے دوستوں کی تعداد بھی لمبی ہوگی، آپ ان کی خاندان والے ہیں، ہر ایک کعبہ کے مطلب بھی ہے، سردار مکہ کے نام سے آپ جانے جاتے ہیں، آپ ہر ایک کو سہارا دیا کرتے ہیں، لوگوں کو بات کھلاتے ہیں، پیاسوں کو آپ پانی پلاتے ہیں، آپ کا حلقہ بڑا لمبا چوڑا ہے تو یہ بتا دیجیے کہ عبداللہ کے باراتی کی تعداد کتنی ہوگی۔ آپ نے کہا غم مت کرو، زیادہ باراتی میرے بیٹے کو نہیں رہیں گے، کہا نہیں آپ کو بتانا پڑے گا کیونکہ ہمیں باراتیوں کے کھانے پینے اور ان کے رہنے کا انتظام کرنا ہے۔ تو حضرت عبدالمطلب یہ کہتے ہیں میرے بیٹے عبداللہ کے باراتی کی تعداد پوری کی پوری 11 ہو گئی اور 12ویں نمبر پر میرا بیٹا عبداللہ دولہا ہوگا۔ میرے ذہن میں سوال پیدا ہوا کیا صرف 12ویں نمبر پر حضرت عبداللہ کے نام کو پیش کیا گیا تو آواز آتی ہے کیونکہ انہیں کے شروع سے 12ویں کا تاجدار آنے والا ہے، 12ویں کا تہوار آنے والا ہے، 12ویں کا دولہا آنے والا ہے۔ چنانچہ شادی جب ہو جاتی ہے حضرت سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دلہن بن کر کے حضرت عبداللہ کے گھر آتی ہے اور آنے کے بعد میں جب وہاں آپ نے قیام کیا ہے کچھ دنوں کے بعد میں لمحات ایسے ہوتے ہیں 2 مہینے کی مدت پوری ہو جاتی ہے، حضرت عبداللہ یہ کہتے ہیں اے میری بیگم آمنہ تجھ کو معلوم ہے کہ بے شادی کے بعد میں ایک نوجوان کو کاروبار کے لیے آگے بڑھنا چاہیے تو میرا بھی خرچہ ہے تیرا بھی خرچہ ہے اور ساتھ ہی ساتھ دیکھیے ہم دونوں کے ذات سے کسی بچے کے آنے کا امکان جلد ہو سکتا ہے تو اس کے بھی خرچے کا انتظام کرنا چاہیے۔ اس وجہ سے میں یہ چاہتا ہوں کہ تجارت کے لیے ملک شام میں جاؤ اور مال بیچ کر کے آؤ۔ حضرت سیدہ آمنہ یہ کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار ابھی تو چند ہی دن ہوئے کہ ہماری آپ کی شادی ہوئی ہے اور آپ مجھ کو چھوڑ کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت عبداللہ یہ کہتے ہیں اے پیاری آمنہ دیکھ میں تجھ کو چھوڑ کر کے جا رہا ہوں اتنے
दिन उसको जाने में लगेंगे, कितने दिन वहां माल देखने में लगेंगे, कितने दिन आने में लगेंगे। बड़ा तारीख को मैं मक्के की सरजमीन पर आऊंगा और तेरे हाथ की बनी बनी गर्म रोटी खाऊंगा। तू उस तारीख का इंतजार कर। चुनांचे हजरत अब्दुल्ला तिलावत लेकर के तिलावत के लिए जा चुके हैं, लेकिन जब माले तिलावत देख करके आते हैं और अपने बाप के दादा के घर पहुंच जाते हैं, और जब पहुंच जाते हैं तो कौन सा घर होता है, वो हजरत हाकिम के नमजाद जाते हैं और वहां आपने बयान किया है आप बीमार हो जाते हैं, उसी बीमारी में आपका इंतकाल हो जाता है और आपको वहीं दफन कर दिया जाता है। वो टाइम वो लम्हा आता है। आज हजरत आमना वक्त से पहले फन करके समर करके तैयार है, रोटी के लिए आपने दूध दिए हैं, हजरत अब्दुल्ला के आने का इंतजार कर रही है। हजरत फातिमा ने कहा, ए बेटी आमना, आज टाइम से पहले तुमने रोटी भोजने के लिए आशा से तैयार कर दिया है। कहती है मेरा अब्दुल्ला आने वाला है, आज मेरे अब्दुल्ला ने आने के लिए कहा है। कुरान से कहती है ठीक है, आपने अगर ऐसा सोचा है तो बहुत बेहतर है। सुबह में शाम तक इंतजार करती रही, मगर हजरत अब्दुल्ला आते नहीं है। सूरज गुरूब हो जाता है, हजरत अब्दुल्ला आते नहीं है। इतने में हजरत आमना ने अपने ससुरजान हजरत अब्दुल मुत्तलिब से कहा, ए मेरे ससुरजान जरा पता तो लगाइए मेरे अब्दुल्ला का हाल क्या है। आज मेरा अब्दुल्ला आने के लिए कहा था, मगर अब्दुल्ला अब तक आए नहीं है। मालूम नहीं अब्दुल्ला कहाँ है। कहा बेटी मोहम्मद से मैं जा रहा हूँ आने वाले मुसाफिरों से पूछता हो कि आखिर मेरे बेटे अब्दुल्ला के आने का हाल क्या है। शहर के अंदर पहुंच गए, आने वाले एक एक मुसाफिर से आप पूछते जा रहे हैं, मगर कोई आपको बताता नहीं है। लेकिन उसी तारीखी के अंदर एक भोग दौड़े दौड़े आ रहा है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा, ऐ आने वाले आप तो रहा है, लेकिन ये तो बता क्या तू मेरे बेटे के बारे में कुछ जानता है। उसने कहा मैं आपके बेटे के बारे में कुछ नहीं जानता, अब तक मैंने अपने सर की आंखों से देखा है। जब मैं आगे बढ़ रहा था तो कुछ लोगों को मैंने क्या देखा, एक नौजवान इंतकाल कर दिया है और वो कफन के अंदर लपेट दिया गया है। लोग कब्र के अंदर उतारना चाहते थे। जब मैं उसके पास पहुंचा तो मैंने ये कहा, मुझे इस नौजवान को दिखा दो कौन है ये नौजवान। जब लोगों ने कफन के कपड़े को खोला तो मैंने चेहरा देखा तो उसका चेहरा आपके चेहरे की तरह नजर आया, उसकी नाक आपके नाक की तरह थी, उसका रुखसार आपके रुखसार की तरह था, उसके अपने बाल आपके बाल की तरह थे, उसका सीना आपके सीने की तरह कुशादा था। बड़ा चमकता जलकता चेहरा था, ऐसा नूरानी चेहरा आज तक मैंने देखा नहीं है। मक्का मेरा दिल में कहता है वो कोई और नहीं है। लोगों से मैंने पूछा ये कौन है जो इंतकाल कर गया है, तो लोगों ने कहा ये सरदार मक्का हजरत अब्दुल मुत्तलिब का बेटा हजरत अब्दुल्ला है जो इंतकाल कर चुके हैं। मैंने उनको दफन होते हुए देखा है, अब वो कभी दोबारा आ नहीं सकते हैं। इतना सुनना होता है, शहर के अंदर आप गिर जाते हैं, रसीदारी होती है और खुदाए महबूबा की बारगाह में कहते हैं, सभी लोग आसमान को जलाने वाले, तुझको मालूम है मेरे घर के अंदर मेरी एक बहू है, उसका सहारा उसका शौहर अब्दुल्ला था, उसका इंतकाल हो चुका है। मेरे सहारी को मारे उस मेरी बहू को कौन सहारा देगा, तो मेरी बंदी सहारा मेरे के लिए नहीं देती है, बल्कि मेरी बंदी को सहारा देने के लिए रहती है। तारीफ ये कहती है अब्दुल मुत्तलिब वहां से उठे और दौड़े दौड़े भर्ती जान जाते हैं। मकान का दरवाजा बंद था, कुल्ली आंख में थरथराई है। आमना मकान के दरवाजे को खोलती है, ये सोच करके खोलती है शायद मेरा अब्दुल्ला आ रहा है, लेकिन देखती क्या है अब्दुल्ला तो नहीं है, अब्दुल मुत्तलिब आ रहे हैं। आपने कहा ससुरजान क्या है खबर मेरे अब्दुल्ला की, आप कुछ बोलते नहीं है, फिर बोलते हैं मेरे ससुरजान बोलिए तो आप कुछ जवाब नहीं दे रहे हैं, फिर बोलते ससुरजान बोलते क्यों नहीं है। आपने कहा देखिए अब अब्दुल्ला मेरे पास आएगा नहीं, अब्दुल्ला का इंतकाल हो चुका है, अब्दुल्ला
آمنہ دنیا سے جا چکے ہیں. حضرت سیدہ آمنہ کو خبر ہو چکی تھی ان کے سینے کے اندر ایک بچہ ہے جو جنم لے چکا ہے اور وہ بچہ ایسا ہے جس کی نبض چل رہی ہے اور باتیں چکنا بنا بتا رہے ہیں. وہ کوئی عام بچہ نہیں ہے. ایسی کیفیت میں حضرت سیدہ آمنہ زمین پر بیٹھتی ہے, آسمان کو دیکھتی ہے اور آسمان کو دیکھنے کے بعد میں کہتی ہے اے کائنات کے نظام میں چلانے والی, تجھ کو معلوم ہے کہ میں ہار سے ہوں اور حمل کی حالت میں ایک بندی کو اس سے ایک شوہر کی ضرورت ہوا کرتی ہے. میرا شوہر چلا گیا, اب میرے بچے کے لیے کون سہارا بنے گا؟ وہ ایسے کی آواز ہوتی ہے میری بندی, یہ میرا بندہ سہارا لینے کے لیے نہیں آ رہا ہے بلکہ کائنات کے سہارا دینے کے لیے آ رہا ہے. آمنہ کے آنکھوں سے آنسو بہ نکلتے ہیں اور ہماری آواز میں رونا شروع کر دیتی ہے تو سکنے مقدس میں آواز آتی ہے اے میری ماں جو رو رہی, اب رونے کا دور نہیں ہے بلکہ قسمت کے مسکرانے کا دور آ چکا ہے. یہ ہمارے نبی ہے, اپنے ماں کے پیٹ کے اندر ہے اور ماں کے کہتے جا رہی ہے اے میری ماں کو رو رہی, اب رونے کا دور ختم ہو چکا ہے. اب آئیے تاریخ کے اور آواز کو دیکھتے ہیں اور اپنے نبی کی عظمت کو دیکھتے ہیں. چنانچہ لمحے گزرتے رہے, رات گزرتی رہی, دن گزرتے رہے, ہفتے گزرتے رہے. غم ہے حضرت عبداللہ کا, شوق ہے حضرت عبداللہ کے جانے کا, لیکن تاریخ یہ کہتی ہے حضرت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہر کعبہ میں پہنچتے ہیں, آپ تلاش کر رہے ہیں. دوران تمام مکے کے کچھ لوگ آ گئے اور ان لوگوں نے شکایت کر دی اے سردار مکہ بڑا غضب ہو چکا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہا دیکھیے مکے کا وہ رول بنا ہوا ہے جب کوئی عورت بیوہ ہو جاتی ہے ایک سال تک وہ پیش کرتی ہے, بنا سنار نہیں کرتی ہے, خوشبو کا استعمال نہیں کرتی ہے, جیو خرچ نہیں کرتی ہے. مگر آج کی بہو آمنہ آج کے بیٹے عبداللہ کے انتقال پر سیر نہیں کرتی ہے. کہا تم کو کیسے معلوم ہوا؟ کہا ہمارے گھر کی خاتونوں نے کہا ہے. آمنہ سوگ نہیں کرتی ہے کیونکہ آمنہ جب چلتی ہے تو چلنے سے خوشبو ہے, آمنہ اٹھتی ہے تو اٹھنے سے خوشبو ہے, آمنہ بیٹھتی ہے تو بیٹھنے سے خوشبو ہے, آمنہ تھوکتی ہے تو تھوکنے سے خوشبو ہے. یہ سننے کے بعد میں حضرت عبدالمطلب نے تناز کو پورا کیا اور دورے دورے اپنے گھر آئے. اپنی بیگم حضرت فاطمہ بنت عمر مخزومیہ سے کہا اے میری عورت تم کو معلوم نہیں ہے؟ کہا کیا؟ کہا آمنہ نے سب کے سامنے مجھ کو شرمندہ کر دیا ہے. میرے شوہر نامدار کیا معاملہ ہوا؟ کہا میرے بیٹے عبداللہ کے جانے پر وہ سوگ نہیں مناتی ہے, تم کو کیسے معلوم؟ کہا پڑوس کی عورتوں نے اپنے اپنے شوہروں کو کہا ہے, وہ سارے لوگ مجھ سے شکایت کر رہے تھے تم نے آمنہ کے حال کو دیکھا نہیں. تو حضرت فاطمہ یہ کہتی ہے اے میرے شوہر نامدار میں نے بھی سنی ہے آمنہ کے چلنے سے خوشبو ہے, آمنہ کے اٹھنے سے خوشبو ہے, آمنہ کے بیٹھنے سے خوشبو ہے, تمہیں رونا کیوں نہیں؟ کہتی ہے میں نے ہمت کی کہ آمنہ کو روک دو غور ان کو توڑ دو, لیکن ان کے چہرے کا جواب ایسا نظر آتا ہے کہ میری ہمت نہیں ہو پاتی ہے کہ آمنہ کے سامنے میں دو بات کر سکوں. کہا چلو آمنہ سے پوچھ ہی لیتے ہیں. آپ نے آواز کی اور کہا حضرت سیدہ طیبہ آمنہ رسول پاک کی ماں آگے آتی ہے اور آگے کے بعد میں کہتی ہے اے میرے سکون جان کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اے بیٹی آمنہ یہ بتا کیا تم میرے عبداللہ کے جانے پر غور نہیں کرتی ہے؟ آپ کہتی ہے کوئی رات ایسی نہیں ہے جس رات میں نے عبداللہ کی یادوں میں آنسو نہ بہائے ہو, کوئی دن ایسا نہیں ہے جس دن میں نے عبداللہ کو یاد نہیں کیا ہے. بیٹی سوچ کو نہیں کرتی ہے, تیرے جسم سے مہک کو آیا کرتی ہے. حضرت سیدہ آمنہ ایک جواب نہیں دیتی ہے بلکہ اپنے روم کے اندر جاتی ہے اور تکیے کو اٹھا کر کے لاتی ہے اور اپنے ساتھ اور فتول کے سامنے رکھ دیتی ہے. کہا تکیا سوبھو, انہوں نے سوبھا تو وہاں سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے. اے بیٹی یہ تکیا مہک کہاں سے کیا ہے؟ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے رات میں جب میں سوتی ہو تو اسی تکیے کو اپنے سر کے نیچے رکھ کر کے سویا کرتی ہو. جب سے میں نے تکیے کو رکھنا شروع کر دیا ہے تکیے سے خوشبو ہی خوشبو آ رہی ہے. روم کے اندر جاتی ہے, چادر لے کر
है। आपने कहा उसको क्यों दिए? उन्होंने दूल्हा को कहा बेटी इससे भी महती महफूल नहीं है। वजह क्या है? तो हजरत सैयदा आमना ये कहती है रात में सोती हो तो इसी को ओढ़ लिया करती हो, फिर रूम के अंदर जाती है, अपने दुपट्टे को लेकर के आती है और अपनी सास के हाथ में दे देती है और ये कहती है मेरी सास क्यों हो? कहा बेटी इससे भी धीमी धीमी खुशबू आ रही है। वजह क्या है? तो आप कहती है चंद दिन का लम्हा हुआ, मेरे जिस्म से पसीना निकल रहा था, मैंने पसीने को उसी ओढ़नी में जज्ब कर लिया है, 2-3 मरतबा मैंने धुल ली है, मगर इसकी खुशबू जाती नहीं है, बल्कि जाती ही जाती रहती है। जाती है दीवार की मिट्टी को खुरद करके लाती है और अपने सास ससुर के सामने रख देती है। कहा बेटी ये मिट्टी भी महकदार है। वजह क्या है? तो आमना ये कहती है मेरा हाथ दीवार से तक हो गया है, जब से मेरा हाथ लगा है दीवार महकने लगा है। आमना से हजरत अब्दुल मुत्तलिब ये कहते हैं बेटी बता कहाँ का खुशबू को इस्तेमाल करती है? शाम का खुशबू को लगाती है, लबनान का खुशबू को लगाती है, जापान का खुशबू को लगाती है, यमन का खुशबू को लगाती है। कौन है जो तुझको खुशबू ला करके देता है? कौन तेरी सहूली है जो इतना तेज खुशबू ला करके तुझको देती है? तो सैयदा सैयदा आमना कहती है मेरे ससुरजान अब छुपाने की जरूरत नहीं है, बल्कि अब बताने की जरूरत है। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा हाँ बेटी बता। तो सैयदा आमना अपने पेट पर हाथ रखते हुए बोलती है ये दुनिया के खुशबू का कमाल नहीं है, बल्कि आपके तोबे जाने का कमाल है। जब से आपको तोड़ा मेरे पेट चल रहा है, मैं मकान में रहती हूँ, मकान में रहता है, मैदान में आती हूँ, मैदान में रहता है, मेरे बता दिए है। हजरत सैयदा तैयबा आमना ये कहती है मेरे ससुरजान अगर कुछ बात मैं आपसे और करूं तो आप कहेंगे ये दीवाना हो चुकी है। बेटी बता अब तो मुझे सुनने का शौक हो गया है, क्या कहना चाहती है? तो कहती है सूरज उस वक्त तक तुलू नहीं होता है जब तक कि आपके पोते को सलाम नहीं कर लेता। ये रात उस वक्त नहीं आती है, ये दिन उस वक्त नमूदार नहीं होता है जब तक कि आपके पोते को सलाम नहीं कर लेता है। फिर सैयदा तैयबा आमना कहती है ऐ मेरे ससुरजान अब तो अजीब हो चला है। बेटी बता क्या हो चला है? कहा हाल में मेरे कोई ना कोई पैगंबर हर रात में आता है। आमना पैगंबर हाल में आता है तो कहता क्या है? तो हजरत सैयदा आमना ये कहती है आने वाला पैगंबर मुझसे कहता है ऐ आमना खुशियां मना नबियों के नबी आ रहे हैं। ऐ आमना खुशियां मना ऐसे लोग रसूल आ रहे हैं। ऐ आमना खुशियां मना मेरा दिन मुस्ताकीन आ रहे हैं। ऐ आमना खुशियां मना जाने आलमीन आ रहे हैं। ऐ आमना खुशियां मना नाइबे रब्बुल आलमीन आ रहे हैं। ऐ आमना झूम झूम करके खुशियां मना तेरे आगे के अंदर रहमतुल लिल आलमीन आ रहे हैं। हजरत अब्दुल मुत्तलिब ने जब सुना तो कहा बेटी अब तो मेरी चाहत यह है कि तू घर से बाहर मत जा, क्योंकि धूप में जाती है, पानी लेने के लिए जाती है, कुएं पर जाती है, रस्सी डालती है, डोर पे खींचती है। अब मेरा दिल ये कहता है कि तुझको कहीं जाने न दिया जाए। आपने कहा मेरे ससुरजान मेरी सास बूढ़ी है, घर में मेहमान आ जाते हैं, पानी की कमी होती है, तुम उसको जाना पड़ता है पानी लेने के लिए। कहा बेटी पानी का सारा इंतजाम मेरे जिम्मे है बच्ची का, क्योंकि धूप की तमाशत होगी, गर्मी का लम्हा होगा, तुझे भी तकलीफ होगी, आने वाले बच्चे को भी तकलीफ होगी। तो हजरत सैयदा आमना कहती है ऐ मेरे ससुरजान धूप की वजह से अगर आप रोकना चाहते हैं
تو سن لیجیے جب میں چلتی ہوں تو آسمان کا خالق و مالک بادل کے ٹکڑے کو بھیج دیتا ہے، وہ بادل کا ٹکڑا میرے اوپر سایہ کیے ہوئے چلا کرتا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے کہا بیٹی چلو بادل سایہ کرتے ہوئے چلتا ہے مگر زمین میں کنکریلی ہے، زمین میں پتھریلی ہے، زمین میں لوکیلی ہے، تیرے پیر پہ زخم کا نشان ہوگا، تجھے بھی تکلیف ہوگی، بچے کو بھی تکلیف ہو سکتی ہے، مت جا پانی دے دے۔ تو حضرت سیدہ آمنہ کہتی ہے جب میں پیر کو اٹھا کر کے اور زمین پر اپنے قدم کو رکھتی ہوں تو لوکیلی کنکریلی پتھریلی زمین جو ہوتی ہے پیر کے پانے سے پہلے کائنات کا خالق اس کو موم سے زیادہ ملائم فرما دیا کرتا ہے۔ حضرت سیدہ آمنہ سے کہا بیٹی جا رہی ہے دنیا پر، بیٹی بہت گہرا کنواں ہے، دھوپ کی تمازت ہے، رسی کو ڈالے گی، دوڑ کو اٹھائے گی، زرد اس کو بھی لگ سکتی ہے اور بچے کو بھی لگ سکتی ہے، تکلیف ہو سکتی ہے، مت جا آمنہ۔ تو سیدہ آمنہ کہتی ہے اے میرے سپردار اگر میری بات ہوتی تو میں اپنے آپ کو روک لیتی، میری وجہ سے نہ جانے کتنوں کو بھلا ہو جاتا ہے۔ بیٹی کیسے؟ تو کہتی ہے جب میں کنویں کے پاس جاتی ہوں نیچے کا پانی کنویں کا نیچے رہتا ہے، میں تو نیچے پانی کو دیکھتی ہوں تو نیچے کا پانی خود بخود اوپر آ جاتا ہے، میں اپنے برتن میں بھر لیا کرتی ہوں اور جب میرا برتن بھر جاتا ہے تو پڑوس کی عورتیں سب جمع ہو کر کے مجھ سے کہتی ہے اے آمنہ ٹھہر جا، لیکن جب تک تو ٹھہری رہتی ہے کنویں کا پانی گرتا رہتا ہے۔ یہ سیدہ آمنہ ہے جو نبی پاک کی میلاد کو بیان کرتی ہے۔ آپ بھی کیا یہ کہتی ہے نبی کی میلاد مت بیان کرو، ارے نادانو ہم تو نبی کی آمد کے قابلے نبی کی میلاد کو بیان کرتے ہیں، ان کی ماں ہے جو آنے سے پہلے نبی کا میلاد بیان کر رہی ہے، نبی کا چرچا کر رہی ہے، نبی کی بات کر رہی ہے اور یہ مجاز دے رہی ہے، یہ مجاز دے رہی ہے۔ انہی کی بات کرو، انہی کی بات کو آدم نے کیا ہے، انہی کی بات کرو، انہی کی بات کو یوسف نے کیا ہے، انہی کی بات کو کرو، انہی کی بات کو نبی رسول نے کیا ہے۔ وہ ایسے آقا اور بابا ہے، ان کی شان رفعت کو دیکھو تو بھائیوں کا امام بولتا ہے اے دنیا کے لوگوں تم کسی کو اعلیٰ کہو، کسی کو بالا کہو، کسی کو اچھا کہو، کسی کو اعلیٰ کہو، لیکن سب سے اعلیٰ کوئی ہے تو ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے، اس ذات کا نام محمد مصطفیٰ ہے۔ برجستہ یہ کہتے ہیں سب سے اعلیٰ و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و اعلیٰ ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دوحہ ہمارا نبی، سارے اچھوں میں اچھا، سارے جن سے ہے اس اچھے سے اچھا ہمارا نبی، سارے ہوتوں میں عمدہ سمجھنے سے ہے اس ہوتے سے عمدہ ہمارا نبی۔ اور یہ کہتے ہیں کون دیکھا ہے دینے ہو نو چاہیے دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، ہاشم کی آمد، اول کی آمد، آخر کی آمد، سردار کی آمد، دلدار کی آمد۔ حضرات سیدہ طیبہ آمنہ کہتی ہے میرے سسر جان ابھی 4 دنوں سے یہ معاملہ آ گیا کہ زمین مجھ سے کلام کرتی ہے، کہیے سبحان اللہ۔ نبی کی میلاد کی بات ہو رہی ہے، بھی حضور آئے نہیں ہیں، ماں کے شکم کے اندر ہیں، خوبیاں بیان فرما رہی ہیں سیدہ آمنہ اور یہ کہتی جا رہی ہے میرے سسر جان، اے میرے سسر جان حال یہ ہے یہ زمین مجھ سے کلام کرتی ہے، یہ چرن مجھ سے کلام کرتا ہے، یہ شجر مجھ سے کلام کرتا ہے، یہ حجر مجھ سے کلام کرتا ہے، یہ جانور مجھ سے کلام کرتا ہے۔ آمنہ زمین کیا کلام کرتی ہے؟ تو کہتی ہے میں چلتی ہوں، زمین کہتی ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، شجر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، حجر کہتا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، شجر کہتا ہے
अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। आज हम सलाम पढ़े तो कुछ लोगों को बुखार आ जाता है, ये मेरे नबी है, माँ के पेट के अंदर है, जमीन सलाम पेश कर रही है, पेड़ सलाम पेश कर रहा है, अगर सलाम पेश कर रहा है, शजर सलाम पेश कर रहा है, जानवर सलाम पेश कर रहा है, और कौन पेश करे? मेरे इमाम को कहते हैं एक सलाम नहीं, नबी का दीवाना अपने आका की बारगाह में कहता है मुस्तफा जाने रहमत तेरा हो सलाम, चले बदले हिदायत तेरा हो सलाम, सैयदा तैयबा आमना तमाम खूबियों को बयान करती जा रही है। वो लम्हा भी आने वाला होता है 20 अप्रैल 571 12 रबीउल अव्वल के दिन का, जिस दिन हमारे और आपके हुजूर जमीन पे तशरीफ लाने वाले होते हैं। अल्लाह ने जमीन को कहा, ए जमीन अदब से अदब का माहौल तू बना ले, अपने सीने को वक्त से तान ले। हवा को खुदा ने कहा, ए हवा बाअदब होकर के चलना सीख ले। फजा को खुदा ने कहा, ए फजा बहुत अदब से माहौल में चलना शुरू करो। अल्लाह ने तमाम कायनात की चीजों को कहा, सब अदब का माहौल बना लो। जन्नत को ने हुक्म दे दिया, ए जन्नत को सवर जा। फरिश्तों को अल्लाह ने कहा, ए फरिश्तों जमीन पर उतर जाओ। जिब्रील को कहा तुम भी चले जाओ, मीकाईल को कहा तुम भी चले जाओ, इसराफील को कहा तुम भी चले जाओ, इजराइल को कहा तुम भी चले जाओ। मौला मुझको दुनिया में जाना है तो क्या करना है? खुदा इरशाद फरमाता है, सिदरा से लेकर जमीन पर हजरत अब्दुल्लाह के घर तक, हजरत अब्दुल्लाह के घर में लेकर पूरी दुनिया में एक जुलूस को निकाले। कुरान के हजरत जिब्रील अमीन नबी के आने पर जुलूस को निकालते हैं। आज हम नबी की आमद पर जुलूस निकालें, 2-4-10 किलोमीटर का जुलूस होता है, मगर जिब्रील अमीन ने नबी की आमद पर सैकड़ों मील का जुलूस निकाला। जब जुलूस चल रहा है, जमीन कहती है, ऐ जिब्रील क्या कर रहे हो? कहते हैं खुशियां मना, नबियों के नबी आ रहे हैं। आसमान बोलता है, ऐ जिब्रील क्या कर रहे हो? कहते हैं खुशियां मना, नबियों के नबी आ रहे हैं। दरिया की रवानी ने कहा, ऐ जिब्रील क्या कर रहे हो? कहते हैं खुशियां मना, नबियों के नबी आ रहे हैं। अब जहां जुलूस से निकाल करके जिब्रील अमीन फरिश्तों की जमात को लेकर के हजरत अब्दुल्लाह के घर के सामने पहुंच गए। फरिश्तों को बेकार दर बेकार खड़ा कर दिया। अगर ये तमाम फरिश्ते खड़े हो जाते हैं, बेजुबान कहते जा रहे हैं, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। अल्लाह ने सितारों को कहा, हे तमाम सितारे जमा हो जाओ, हजरत अब्दुल्लाह के आदर में जमा हो जाओ। तमाम सितारे जगमगाना शुरू कर देते हैं और ऐसे हालात में अल्लाह ताला की बंदी हजरत फातिमा बिन्त मखदूमिया ने अपनी खादिमा को आवाज दी और कहा, ओ खादिमा जा मक्के के घर में चली जा, किसी दाया को लेकर के आ जा, क्योंकि आसार बता रहे हैं आज आमना बच्चे को जनेगी। दाया एक घर में जाती है, खादिमा एक घर में जाती है, दाया ने आने से मना कर दिया। दूसरी घर में जाती है, उसने आने से मना कर दिया। तीसरी घर में जाती है, उसने आने से मना कर दिया। चौथी घर में जाती है, कोई दाया आती नहीं है। खादिमा उल्टे कदम जब आती है और ये कहा कोई दाया आई नहीं है। जिब्रील अमीन ने रब से कहा, ए मेरे मौला तेरा हबीब आ रहा है, कायनात के करीब आ रहा है, मक्के की कोई दाया आई नहीं है। तेरे हबीब की माँ को दाया की जरूरत है। तो अल्लाह ताला कहता है, ए जिब्रील तुम ये समझते हो दाया आई नहीं है, ऐसा नहीं है, मैंने खुद ही आने नहीं दिया है। मौला को अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, क्योंकि मक्के की जिब्रील दाया है, सबकी सब नापाक है, उसका अकीदा नापाक है, उसका ईमान नापाक है, उसका हाथ नापाक है, उसका पैर नापाक है, उसका वजूद नापाक है। ए मौला तेरा पाक हबीब है, तेरी माँ तेरे हबीब की माँ पाक है, तेरा हबीब जिस जमीन पर पैदा होगा वो जमीन भी पाक है, तो पाक दाया को भेज दे। वो कौन सी दाया आएगी? आमना के दाया की जरूरत है। तो अल्लाह ने कहा, एक दाया का नाम हाजरा है, दूसरी दाया का नाम हव्वा है, तीसरी दाया का नाम मरियम है, चौथी दाया का नाम आसिया है। जिब्रील अमीन कहते हैं, ऐ मौला
وہ تو انتقال کر چکی ہے, دنیا سے جا چکی ہے, سبزہ گزر چکے, وہ اپنی قبروں میں سو رہی ہے, وہ کیسے آئے گی؟ تو خدا تعالیٰ کہتا ہے اے جبریل ان کے قبر کے سہارے چلے جاؤ, آواز دینا تیرا کام ہے اور قبر سے اٹھانا میرا کام ہے. جبریل امین پہنچتے ہیں, حضرت حوا کے قبر کے سرہانے گئے, آواز دی, حضرت حوا کہتی ہے کیا معاملہ ہے؟ کہا چلو حضور کی دایا بن کر کے چلو, کائنات کے اندر رحمت عالم آ رہے ہیں, رسول معظم آ رہے ہیں, حضرت حوا کے ساتھ حضرت حاجرہ کو, حضرت حاجرہ کے ساتھ حضرت آسیہ کو, حضرت آسیہ کے ساتھ حضرت مریم کو لے کر کے آتے ہیں. چنانچہ چاروں دایا حضرت سیدہ طیبہ آمنہ کے دائیں بائیں آگے پیچھے بیٹھ جاتی ہے. ہمارے دونوں عالم کے سرکار کے آنے کا لمحہ قریب ہوتا ہے. اللہ نے رات کو کہا اے رات تو بھی آنے سے, اللہ نے دن کو کہا اے دن تو بھی آ جا. چنانچہ رات جاتے جاتے اور دن آتے آتے روح مصطفیٰ کا دیدار کرنے کے لیے تیار ہے. اللہ کے فرشتے بولتے ہیں اظہار جا سے جگل اظہار جا رحمت للعالمین, اظہار جا جائے عالمین. ایسے لمحات میں ہمارے اولاد کے حضور اپنے ماں کے شکم اطہر سے زمین پر سجدے کی حالت میں تشریف لاتے ہیں. آپ کا آپ کے عملے کو بہار دے رہی ہوتی ہے, زمین جھومنے لگتی ہے, ہوا مسکرانے لگتی ہے, ستارے چلنے لگتے ہیں, بے سہاروں کا سہارا آ گیا. آگے بولتے ہیں جس کے آنے کے لیے میں نے کہا تھا وہ نبی آ گیا. مجھے کہتے ہیں جس کے آنے کے لیے میں نے کہا تھا وہ نبی آ گیا. ذوالفقر کہتے ہیں جن کے آنے کے لیے میں نے کہا تھا وہ نبی آ گیا. ابراہیم کہتے ہیں میرے آنکھوں کا نین آ گیا. اسماعیل کہتے ہیں میرے دل کا چین آ گیا. وہ تمام دیوانے کہتے ہیں بے سہاروں کا سہارا دینے والا مدینے کے تاجدار امت کا غمخوار آ گیا. میرے کی ولادت, اچھے کی ولادت, اچھے کی ولادت, راستار خط نبوت. جب حضور آ گئے, سراپا نور آ گئے, اللہ کے نور آ گئے, تو ایسے انداز سے آئے کہ سیدہ آمنہ کہتی ہیں زمین بھی نور تھی, آسمان بھی نور تھا, گگن بھی نور تھے, چمن بھی نور تھے, ہر سمت نور ہی نور تھا. ایسا نور تھا کہ خادمہ کو حضرت فاطمہ بنت اور مخزومیہ نے ایک ریشمی کپڑا نرم و نازک دے دیا اور کہا اے خادمہ یہ کپڑا لے لے, جہاں آمنہ کے جسم کو صاف کر دے کیونکہ بچہ پیدا ہوا ہے, آمنہ کے جسم سے خون آ رہا ہوگا, بچے کے جسم پر خون کا نشان ہوگا, اس کو صاف کر دے. جہاں بچہ پیدا ہوا ہے وہاں بھی خون کے دھبے ہوں گے, ان کو صاف کر دے. خادمہ آتی ہے دیکھ کر حیران پریشان ہو کر کے کہتی ہے اے آمنہ مجھ کو صاف کرنے کے لیے کہا گیا تھا, یہاں پہ کوئی چیز صاف کرنے کی ہے ہی نہیں, سب کچھ صاف و پاک نظر آ رہا ہے. تو بھی صاف ہے, تیرا بچہ بھی صاف ہے, جس زمین پر تیرا بچہ ہے وہ بچہ بھی صاف ہے. اے آمنہ, اور عورتیں بچہ دیتی ہیں تو ان کے جسم سے خون آتا ہے, تو نے بچہ جنا تو خون تو آیا نہیں, آیا تو کیا آیا. تو پیاری آمنہ کہتی ہے اور عورتیں بچہ دیتی ہے تو ان کے جسم سے خون آیا, میرے بچہ جنا ہے تو میرے جسم سے نور ہی نور آیا, نور ہی نور آیا. غریبوں بیمارے کہتے ہیں نور آیا ہے, نور آیا ہے. دیکھو تو سارے عالم میں کیسا نور چھایا ہے. ہمارے حضور سراپا نور بن کر کے تشریف لائے. اور ابھی تو ہمارے آقا کی آمد کی بات ہوئی ہے, اور آقا کائنات فخر موجودات کے بچپن اور ان کے دودھ پلانے کا حال اور بہت سارے کیفیات, بہت لمبی چوڑی گفتگو ہے. عزیزان گرامی, ہم سب نبی پاک کی میلاد کو سنتے ہیں, انشاءاللہ سنتے رہیں گے. اللہ نے ہمارے اور آپ کے حصے میں نبی کی میلاد رکھی ہے, ہر طرف نبی کی میلاد, نبی کی بات ہو رہی ہے. حضرت سیدنا امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ تعالی علیہ, چونکہ یہ اللہ کے دو بندوں کا عرس بھی ہے,
اور میلاد کی بات بھی ہے۔ میلاد پر یا اللہ کے کسی بندے کی یاد پر پیسے خرچ کرنا، مال کو خرچ کرنا، یہ گھٹاتا نہیں ہے بلکہ انسان کو بڑھاتا ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ ایسے اللہ کے محبوب بندے اور نبی پاک کے سچے غلام ہیں کہ انہوں نے اپنے سر کی آنکھوں کو خواب کی حالت میں ہمارے اور آپ کے حضور کو، اللہ کے نور کو 75 مرتبہ دیکھا ہے۔ یہ امام جلال الدین سیوطی کے رحمت اللہ علیہ کہتے ہیں ایک مرتبہ میں قبرستان کی طرف سے گزر رہا تھا، میں نے قبر کے اندر کیا دیکھا کہ ہر قبر کے اندر روشنی ہی روشنی ہے، اجالا ہی اجالا ہے۔ کہتے مجھے خوشی ہوئی کہ قبر کے اندر روشنی ہے، اجالا ہے، چمک ہی چمک ہے۔ کہتے میں قبر کے مردوں کو دیکھتا رہا، سب چمک رہے تھے، لیکن وہی مردوں میں ایک قبر ایسی تھی، اس قبر کے مردے کے قبر سے زیادہ روشنی آ رہی تھی، زیادہ چمک آ رہی تھی، اس کا چہرہ زیادہ چمکدار تھا۔ تو کہتے میرے دل نے کہا چل کے میں اس مردے سے پوچھوں کہ آخر سب کے قبر میں روشنی کیوں ہے اور تیری قبر میں روشنی زیادہ کیوں ہے؟ کہتے میں نے سوچا اسی سے پوچھ لوں۔ جب کہتے ہیں میں پہنچا تو میں نے کہا اے اللہ کے بندے، کہا تم کون ہو؟ تو آپ کہتے مجھ سے جب مردے نے پوچھا تو میں نے یہ کہا مجھے دنیا امام جلال الدین سیوطی کہتی ہے۔ کہا کیا کہنا چاہتے ہو؟ کہا یہ بتائیے کہ سب کے قبر میں روشنی ہی روشنی کیوں ہے، اجالا ہی اجالا کیوں ہے؟ تو اس میت نے کہا کیونکہ سب کے قبر میں حضور آئے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، سب کے قبر میں حضور آئے ہیں، اس وجہ سے سب کے قبر میں روشنی ہی روشنی ہے۔ پھر اس میت نے کہا، اس میت سے امام جلال الدین سیوطی نے پوچھا اچھا یہ بتا سب کے قبر میں حضور آئے تو سب کی قبر روشن ہے، لیکن تیری قبر زیادہ روشن کیوں ہے؟ تو انہوں نے یہ کہا کہ میری قبر اس وجہ سے زیادہ روشن ہے کہ میرے قبر میں حضور آئے بھی ہیں اور حضور مسکرائے بھی ہیں۔ اب آپ سوچ سکتے ہیں امام جلال الدین سیوطی یہ کہتے ہیں، میرے دل نے کہا اب میں اس سے پوچھ لوں کہ آخر حضور میرے قبر میں آئے اور مسکرائے تو مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ کیا وجہ ہے کہ حضور مسکرائے ہے؟ تو کہتے میں نے کہا اے اللہ کے بندے تو یہ بتا دے کہ تیرے قبر میں حضور آئے اور مسکرائے تو مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو امام جلال الدین سیوطی کہتے ہیں میں نے جب پوچھا تو اس نے یہ کہا کہ دیکھیے میرے قبر میں آ کر کے حضور کیوں مسکرائے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے میں دنیا میں ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا، صبح سے شام تک کام کرتا، اس میں جو منافع ملتا تھا اس منافع میں سے ایک سکہ میں نکالتا، ایک پلاسٹک کی تھیلی میں ڈال دیا کرتا تھا، ہر 30 دن ایک سکے جمع کرتا، 30 دن تک 30 سکے ہو جاتے، 60 دن میں 60 سکے جمع ہو جاتے، 365 دنوں میں 365 سکے ہمارے پاس جمع ہو جاتے اور پوری تھیلی بھر جاتی تھی۔ اے اللہ کا بندہ وہ سکہ تو کیا کرتا تھا؟ تو کہتے ہیں جب نبی کے میلاد کا مہینہ آتا تو میں نبی کے میلاد پر خط کر دیا کرتا تھا، نبی کے میلاد پر نشانہ کر دیا کرتا تھا۔ میری یہ آواز اللہ کے نبی کو اتنی پسند آ گئی کہ میرے آقا میرے قبر میں آئے بھی ہیں اور میرے آقا اسی وجہ سے مسکرائے بھی ہیں۔ مرنا تو سب کو ہے، اگر یہ چاہتے ہو کہ حضور قبر میں آئے اور حضور قبر میں مسکرائیں تو اپنے آپ کو میلادی بنا لو، اپنے آپ کو نبی پاک کا سچا پکا وفادار میلادی بنا لو، اور ایسے میلادی بناؤ اپنے گھر پہ میلاد کر سکو تو کرو، نہیں ہو سکتا ہے تو کوئی بھی میلاد کر رہا اس کو کرنے میں ہاتھ بٹا لو، کمیٹیاں کر رہی ہیں تو کمیٹی کے ساتھ لگ جاؤ، اگر کوئی نہیں کر رہا ہے تو نبی کے میلاد کا دن آ جائے اپنے ہاتھوں سے کچھ سامان لے لو، لوگوں کو کھلاؤ، کوئی پوچھے کیا کر رہے ہو؟ نبی کی میلاد بنا رہا ہوں، نبی کی میلاد کے ذکر کو کر رہا ہوں۔ اور میرے اعلیٰ حضرت، سنیوں کے اعلیٰ حضرت، عاشقوں کے اعلیٰ حضرت، سادات کے اعلیٰ حضرت، حاجیوں کے اعلیٰ حضرت، نمازیوں کے اعلیٰ حضرت، جہاں جہاں سنی مسلمان ہے سارے مسلمانوں کے اعلیٰ حضرت
نبی کی میلاد بڑے دھوم دھام سے کرتے تھے. تو ایک مرتبہ کسی بدعقیدہ نے جب میلاد مصطفیٰ کی بہاریں سنی کہ احمد رضا بہت نبی کی میلاد کرتے ہیں, تو خط لکھا کب تک نبی کی میلاد کرو گے؟ تو آپ نے جواب دیا جب تک میرے جسم میں جان ہے تب تک میں نبی کی میلاد کروں گا. کہا اس کے بعد تو کہتے میرا بیٹا نبی کی میلاد کرے گا, اس کے بعد میرے بیٹے کا بیٹا نبی کی میلاد کرے گا, اس کے بعد ان کا بیٹا نبی کی میلاد کرے گا. احمد رضا کب تک نبی کی میلاد کرے گے؟ تو کہتے ہیں آخر تک ڈالے گے ہم, مثل پارن نب کے بڑھاتے جائیں گے. ارے ماں باپ جو کچھ ہے انہیں کے لیے ہے, میلاد بھی کرتا رہوں گا, یہاں سے ہر تک کرتا رہوں گا. اور برجستہ یہ کہتے ہیں یہ سارا مجرمہ آپ کے لیے ہے اور چورا ہے آپ کے لیے. یہ زمین بھی آپ کی ہے, یہ آسمان بھی آپ کا ہے, یہ چین بھی آپ کے ہے, یہ پرند بھی آپ کے ہے, آدم بھی آپ کے ہے, نوح بھی آپ کے ہے. برجستہ کہیں تو کہتے میرے امام زمین و زمان تمہارے لیے, مدین و مکہ تمہارے لیے, جنون و خدا تمہارے لیے, اور آگے کہتے ہیں بنے کو جہاں تمہارے لیے. اور صرف اسی پر بات ختم نہیں کرتے میرے امام, کہتے ہیں دہن میں زباں, سبحان اللہ, دہن مانے منہ, کہتے ہیں منہ میں زباں تمہارے لیے, بدن میں ہے جان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اور آگے کہتے ہیں اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے. اتنا سچا پکا عاشق دکھاؤ. آج کچھ لوگ ان کے نام سے چڑھتے ہیں, اور کیوں چڑھتے ہیں؟ کیونکہ ان کو معلوم نہیں کہ اعلیٰ حضرت کیا ہیں. اعلیٰ حضرت ایسے ویسے کو نظر نہیں آتے, اعلیٰ حضرت تو حضرت آل رسول احمدی میاں کو نظر آتے ہیں. اعلیٰ حضرت ان کے تینوں مرشد کو نظر آتے ہیں. کہتے ہیں کل میدان محشر میں مجھ سے میرا رب پوچھے گا اے آل رسول احمدی دنیا سے آیا ہے تو کیا لایا ہے؟ تو کہتے ہیں میں اپنے رب کے حضور کچھ اور نہیں پیش کروں گا, اپنے مرید احمد رضا کو پیش کر دوں گا. وہ اعلیٰ حضرت ہضم کیسے ہوں گے؟ تلتلوں کو نظر نہیں آتے ہیں, آتے ہیں تو ٹناٹن اچھے پکے سچے میلادیوں کو نظر آتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت ہیں کیا. اعلیٰ حضرت نے ہمیں نبی کی میلاد کرنے کا طریقہ بتایا. اعلیٰ حضرت نے مزارات اولیاء کی چادر پیش کرنے کا اصول بتایا. اعلیٰ حضرت نے سوم 10واں 20واں کرنے کے دلائل ہم کو دیے. اعلیٰ حضرت نے عقائد کی ترجمانی کی ہے. اعلیٰ حضرت نے کلمہ قرآن ہم سب کو دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے تفاسیر کا خزانہ ہم سب کو دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے فقہ کی انسائکلوپیڈیا ہم کو دی ہے. اعلیٰ حضرت نے تمہید ایمان ہم کو دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے نبی پاک سے محبت کرنے کے لیے اشعار سے بھرا ہوا ہدایت بخش ہم سب کو دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے نبی پاک کی بارگاہ میں سلام پیش کرنے کا طریقہ ہم سب کو دیا ہے. اعلیٰ حضرت نے کیسے نبی کو درود پیش کیا جائے وہ درود کا سلیقہ ہم سب کو پیش کیا ہے. اور جب آقا کی آمد کی بات آتی ہے تو کہتے ہیں جس سے حامی گھڑی چمٹا کہنا بچا اس دن افروز ساعت کے لاکھوں سلام. اس اعلیٰ حضرت کو کہاں سے تم نکالو گے؟ ہر عشق کی انجمن میں اعلیٰ حضرت ہے, ہر ولی کی بارگاہ میں مقبول اعلیٰ حضرت ہے. چاہے وہ علاؤ الدین صادق کریمی کی درگاہ ہو, چاہے وارث پاک کی درگاہ ہو, چاہے مخدوم سمنا کی درگاہ ہو, چاہے آل رسول احمدی کی درگاہ ہو, چاہے مسعودی کے داتا کی درگاہ ہو, چاہے کالپی کے پیشوا کی درگاہ ہو, چاہے
چاہے گلگرام کے آقا کی درگاہ ہو، چاہے ہندل ولی غریب نواز سلطان ہندوستان کی درگاہ ہو، چاہے غوث پاک کی درگاہ ہو، چاہے حسین اعظم شہید کربلا کی درگاہ ہو، چاہے صحابہ کی ذات ہو، چاہے اہل بیت کی ذات ہو، سب سے محبت دینے کا وہ کیوں بتایا ہے۔ اور جب مینارے عشق پر پہنچ جاتے ہیں، دل سے سچی محبت پکی محبت کرنی ہو تو برجستہ یہ کہتے ہیں، ان کو میں کیا کہوں، ان کی شان تو یہ ہے، سرور کہوں مالک مولا کہوں مجھے، باغے خلیل داخلے زیبا کہوں مجھے، تیرے کے وقت اے تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں مجھے، لیکن رواں نے ختم سخن اس پہ کر دیا، خالق کا بندہ خلق اللہ کہوں مجھے۔ وقت تمام ہوا، بات بہت باقی ہے، ختم کر دیا جائے کیونکہ کل بھی تو آپ لوگوں کو سننا ہے نا۔ کل عید میلاد النبی کا پروگرام ہے، دھوم دھام سے سرکار کی میلاد میں پہنچو، دل جمعی سے سنو، کامیاب کرو۔ ہر رات اپنے لیے ہے لیکن میلاد کی رات رسول کی محبت کے لیے ہے۔ کہیں بھی آواز دی جائے، جتنی وقت کا اللہ توفیق دے ضرور پہنچنا چاہیے، علماء کی باتوں کو سننی چاہیے۔ چلتے چلتے ایک وظیفہ آج کی رات میں آپ سب کو بتا کے جانا چاہتا ہوں۔ وظیفہ یہ ہے کہ گھبراہٹ، بے چینی، ہارٹ اٹیک کی بیماری بہت عام ہوتی جا رہی ہے۔ اگر کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کو اٹیک کی بیماری کبھی نہ آئے تو نماز کی پابندی کے ساتھ جب سلام پھیر لے تو اپنے سیدھے ہاتھ کو دل پر رکھ کر کے 15 مرتبہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب کو پڑھ کر دل پر دم کر لیا کرے۔ اس دم کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو اٹیک کی بیماری سے محفوظ رکھے گا انشاءاللہ انشاءاللہ۔ یہ صرف آدمیوں کے لیے ہی نہیں ہے بلکہ بہن بیٹیاں بھی پڑھ سکتی ہیں، اپنے رشتہ داروں کو بھی بتا سکتی ہیں۔ ہر سنی صحیح العقیدہ عمل کرے گا، انشاءاللہ سرکار کی میلاد کی باتیں حاصل ہوتی رہیں گی۔ جن جن لوگوں نے اس عرس کا اہتمام کیا، دامے دل میں قدمے سخنے حصہ لیا، اللہ تعالیٰ سب کے جذبات کو قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔